میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ثم قرأ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وہی ظالمۃ الآیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ آخر تک، اور اس آیت کی آخری الفاظ ہیں إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، جب وہ ظلم سے باز نہیں آتا تو پھر ایسا پکڑ لیتا ہے کہ اس کا پکڑنا بھی پھر سخت اور شدید ہوتا ہے۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامت، متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا، یعنی ظلم کی پاداش میں ایسے اندھیروں میں مبتلا ہوگا جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اس ظالم کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا۔ ظلم کی تاریکیاں ایک نہیں بلکہ مختلف شکلوں میں ہوں گی، اور یہ ظلم اس میں بھٹکتا پھرتا ہوگا، جبکہ مسلمان کے پاس ایمان کا نور ہوگا جس کی مدد سے وہ آسانی سے ادھر ادھر جاتے ہوں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کے جرم کے ضمن میں کئی دیگر جرائم کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، اس لیے قیامت میں ایک نہیں بلکہ کئی تاریکیاں ہوں گی۔ تو قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث منجیات وثلاث مہلکات، فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیۃ، والقول بالحق فی الرضا والسخط، والقصد فی الغنى والفقر، واما المہلکات فہوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه وہی اشدہن، رواہ البیہقی الاحادیث الخمسۃ فی شعب الایمان۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہے اور تین چیزیں آخرت میں ہلاک کرنے والی ہے۔ جو چیزیں نجات دینے والی ہے ان میں سے ایک تو باطن اور ظاہر میں اللہ سے ڈرنا ہے، دوسری چیز خوشی اور ناخوشی میں حق بات کہنا ہے، تیسری چیز دولت مندی اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، اعتدال۔ اور جو تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ان میں ایک تو خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے، دوسری چیز حرص اور بخل ہے، انسان جس کا غلام بن جائے، اور تیسری چیز مرد کا اپنے ذات پر اپنے نفس پر گھمنڈ کرنا ہے، غرور کرنا، اور یہ تیسری چیز ان سب میں بدترین خصلت ہے، یہ غرور، یہ بدترین خصلت ہے تینوں میں۔ تو تین اشیاء باعث نجات اور تین اشیاء باعث ہلاکت بیان ہوئی۔ تو ہم جو نجات والے اشیاء ہیں ان کو پہچانے، اس کو اپنے اندر پیدا کرے، اور جو ہلاکت والے ہیں اور جس میں سب سے زیادہ ہلاکت جو تکبر ہے، گھمنڈ، غرور، اس سے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانہ سترہ اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامت ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو بند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کو چھپا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی غصے کو ضبط کرتا ہے اور انتقام نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے عفو مانگتا ہے، یعنی معاف کرنے کا جو ہے خواہاں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس
کہ جو عفو ہے یہ عفو خواہ یہ اس کو جو ہے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی غصے کو ضبط کرنے کی فضیلت بیان ہوئی۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال وهو على المنبر یا ایها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وزعه الله في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتی ہوئی فرمایا کہ لوگوں تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، چھوٹا، لیکن لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ تکبر اور غرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو گرا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے لیکن اپنی نظر میں خود کو بلند سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نزدیک کتے سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو وہ کتنا ہی بڑا سمجھے کہ میں ایسا ہوں، ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں، لیکن تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے لوگ اس کو کتے خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس لیے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے اللہ پاک بندے کو عزت سے نوازتا ہے۔ وعن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ بہز کے دادا حضرت معاویہ ابن حیدہ القشیری اس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ صبر ایک شیرے کا نام ہے جس کو ایلوا کہتے ہیں۔ الصبر یہ ایک شیرے کا نام ہے جس کو ایلوا کہتے ہیں، سخت کڑوا ہے، اس کے چند قطروں سے شراب خراب ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایمان کی فساد سے کمالی ایمان کا فساد مراد ہے، اور یہ خطرہ بھی ممکن ہے کہ ایمان چلا جائے۔ بعض دفعہ آدمی 5 منٹ کی بے صبری اور غصے کی وجہ سے قتل جیسا بڑا جرم کر کے عمر بھر کے لیے جیل کی ذلتوں کو برداشت کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو پھر الگ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے، تو غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کسی چیز کا ایسا کڑوا گھونٹ نہیں پیتا جو خدا کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پی جاتا ہے۔ جرعہ گھونٹ، پانی کی گھونٹ کو جرعہ کہتے ہیں۔ غیظن غصہ اور غضب کو کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سینہ جب منہ تک غصے سے بھرا ہوا ہو اور آدمی صبر کرے تو اس کو قزم کہا جاتا ہے۔ علماء نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک غلام سے کوئی کام خراب ہو گیا تو آقا بہت غصے ہوا۔ غلام نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، آقا نے جواب دیا کہ قزمت۔ غلام نے پڑھا کہ والعافین عن الناس، تو آقا نے کہا قد عفوتک۔ غلام نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آقا نے کہا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی شخص بطور ہدیہ چین سے، چین ہے نا چین ملک، چین سے ایک نہایت عمدہ شیشہ آئینہ یہ لایا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لونڈی اس کو صاف کر رہی تھی کہ اچانک وہ شیشہ، وہ جو آئینہ تھا وہ گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ لونڈی بہت گھبرائی اور آ کر اس نے فارسی میں ایک مصرع پڑھا، اس کا ترجمہ ہے
کہ تقدیر الہی کی وجہ سے چین سے لایا ہوا آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو شیخ جو تھے نا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے فوراً دوسرا مصرع بنا کر جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے یعنی بہت اچھا ہوا کہ خود بینی اور خود پسندی کے اسباب ٹوٹ گئے۔ تو اس لیے اپنے اندر غصہ پی لینے کی جو عادت ہے یہ اپنانی چاہیے۔ غصہ پی لینا بہت ہی افضل عمل ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔